سینئر صحافی منصور علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو منصور صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ ریٹن مطالبات دے پاکستان تحریک انصاف. اب انہوں نے I'm sure کہ آپ نے بھی یہ پڑھے ہوں گے, اس میں تو پہلے ہی پیراگراف سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی حکومت کی جو فرسٹریشن یا غصہ ہے وہ بالکل عیاں ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جناب جس قسم کی اس میں باتیں لکھی گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کر سکے, ان ڈیمانڈز کے اوپر؟ بہت شکریہ اطہر صاحب. میں اطہر صاحب تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے ان مطالبات کو دیکھ رہا ہوں, اور میرا خیال میں ایک کلاسیکل طریقہ کار ہوتا ہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے یا نیگوشیٹ کرنے کے حوالے سے. ہمارے اکثر بزنس کمیونٹی کے اندر یا کاروبار کرنے کے لیے مارکیٹس میں اگر آپ جائیں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ 1000 روپے کی جاتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے سودا 200 روپے میں بک گیا ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشنز کی ڈیمانڈ کے اوپر بڑا غور کیا گیا ہے, بڑی تفصیل سے اس کے اندر وہ چیزیں لکھی گئی ہیں, لیکن پس پردہ جو اصل نقطہ ہے نا وہ ہے رہائی کا. اگر تو رہائی ہو جاتی ہے, آرام سے چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں اس معاملے میں, تو میری نظر میں یہ سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ تمام جوڈیشل کمیشن کا معاملہ جو ہے بھلا دیا جائے گا. زور جوڈیشل کمیشن پہ ہے, لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ رہائیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی. میری نظر میں تو ان مطالبات کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں. اچھا, ویسے اس سارے ماحول کے اندر آپ کے کبوتر آپ کو کوئی خبر بھی بتا رہے ہیں کہ چل رہا کیا ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے, ایک تو بیرسٹر گوہر نے جو کل تردید کی تھی آج تصدیق کر دی کہ ہاں جی میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. تو میرے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ایکچولی 1 on 1 نہیں تھی, آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہوئی, بلکہ یہ 6 افراد کی ملاقات تھی, اور یہ 6 میں سے 3 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے تھے, اور 3 جو ہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا. میری اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں آرمی چیف موجود تھے, اس میں کور کمانڈر پشاور موجود تھے, اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے سے بھی ایک سینئر آفیسر جو ہیں وہ اس ملاقات میں موجود تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف, یہ 6 لوگ اس ملاقات کے اندر شامل تھے. ایجنڈا ذرائع کے حوالے سے تو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہے کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ملاقات تھی, لیکن میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آخری بندے ہوں گے جن سے آپ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر کوئی گفت و شنید کریں گے. ان کا وہاں پہ اس ملاقات کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو تاثر دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو برف تھی وہ اب آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو رہی ہے. اچھا, اس کے اوپر ہم نے عرفان صدیقی صاحب کا رد عمل بھی دیکھا آج پریس کانفرنس کے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بڑی زیادتی کی ہے, مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات حکومت کے لیے بھی ایک سرپرائز تھی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون, اگر آپ کو یاد ہوگا, خواجہ آصف صاحب نے مجھے ہی انٹرویو دیا تھا جس میں پہلی دفعہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ 2019 کے اندر انہیں حکومت کرنے کی آفر ہو گئی تھی, تو وہاں پہ تو آفر تک ہو چکی تھی. تو یہاں پہ ابھی تو کوئی حکومت کرنے کی تو آفر نہیں ہوئی نا, یہ تو ملاقات ہوئی ہے. تو جب اس وقت نون لیگ کو یہ آفر ہوئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے یا اس وقت کے وزیر دفاع سے پوچھ کے اس قسم کی آفریں نون لیگ کو ہوئی ہوں گی. تو نون لیگ اگر اس کے بینیفیشری رہی بھی ہے یا ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہی بھی ہے اس مٹھائی کے, تو آج اگر ان کے ساتھ بھی تو اس طرح ہو سکتا ہے نا. آپ کے خیال میں اس ملاقات سے پہلے کیا ملک کے وزیر اعظم کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ ملاقات ہونے لگی ہے, یا خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں کیا ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ جناب ہم اپوزیشن کے جو رہنما ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ہم ان سے ملاقات کرنے لگے ہیں؟ نہیں پوچھا ہوگا. میرے خیال میں ان کو اطلاع بھی نہیں ہوگی, ان کو خود بھی میڈیا سے یہ بات جو ہے وہ پتہ لگی ہوگی. تو اگر نون لیگ خود اس چیز کا بینیفیشری رہی بھی ہے ماضی کے اندر, تو آج اگر ملاقات ہوگی تو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اچھا, ایک اور جو خبر بھی ہے, آپ اسے کہہ لیں تاثر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب باتیں کچھ حد تک جو ہے وہ حل ہو گئی ہیں, اسی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل بھی چل رہا ہے, اور تحریک انصاف اور شاید ان کے دوسری سائیڈ کے کوئی معاملات حل ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بات اتنی فائنل ہے, یا پھر یہ ایک آغاز ہے, ابھی ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنکلوژنز تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں کچھ چیزیں تو واقعی طے ہوئی ہوں گی, ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کنسرن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ویسٹرن میڈیا کے اندر جو انٹرویوز دیے گئے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو آرمی چیف کے حوالے سے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی زبان استعمال کرتی رہی ہے, کیا کیا القابات ان کو دیتی رہی ہے, ٹرینڈز چلاتی رہی ہے, ان کے ویلاگرز کیا کیا کچھ بولتے رہے ہیں. میرے خیال میں اب وہ گولہ باری جو ہے وہ بند ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پہ مطالبات کے حوالے سے جس طرح ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے, ان کے مطالبات کیا ہیں, میرے خیال میں یہ تو 24 کروڑ عوام میں بچہ جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا چاہیے اور وہ کیا لے گی یا کیا لے سکتی ہے.
اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف سے کیا چاہیے اور وہ پاکستان تحریک انصاف انہیں کون سی وہ چیز دے سکتی ہے جس کے اوپر یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. یہ سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی. کیونکہ بالکل اسی طرح میں ماضی کے اگر اگزامپل دیکھوں کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, میں مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں, تو ظاہری بات ہے نون لیگ کو جو اس میں بینیفٹ ملا تھا وہ یہی تھا کہ میاں صاحب خاندان سے جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن ان ریٹرن کیا وعدہ کر کے گئے تھے اس وقت یہ کسی کو نہیں پتا تھا. بعد میں جا کے پتا لگا تھا جناب 10 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے. تو اگر یہاں پہ بھی اگر دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, پاکستان تحریک انصاف آج رات کو سونے سے پہلے پاکستان کے تمام ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ جناب ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. جس طرح پہلے نون لیگ کہتی تھی نا ساڈی گل ہو گئی ہے, آج پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ سکتی ہے ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. تو پھر کیا یہ جو گل ہوئی ہے کل القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے گا یا کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا بیرومیٹر ثابت ہوگا کل کے حوالے سے. جو ابھی آپ نے جو اپنا پچھلا سوال کیا تھا کہ کیا معاملات جو ہے سب تک آگے چلے گئے ہیں, آپس میں جو ہے کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے, میرے خیال میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, مجھے بلکہ شرم آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ شاید اگلے 24 گھنٹے میں اس فیصلے کی طرف نظریں رکھیے, اس فیصلے کو دیکھیے کہ کیا اب یہ دوبارہ ایک دفعہ مؤخر ہوتا ہے یا اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو کس قسم کا فیصلہ آتا ہے. اسی سے آپ کو آگے کا روٹ جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یا جو ساڈی گل ہو گئی ہے اس گل سے رزلٹ کتنے نکلتے ہیں. اچھا, یہ جو سارا مذاکراتی عمل شروع ہوا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی سطح پہ کوئی بیک ڈور بیک چینل رابطے تھے, انہوں نے کردار ادا کیا. دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ رہے ہیں, پریشر بہت زیادہ پڑنا ہے حکومت کے اوپر, اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے انگیج کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے پہلے یہاں پہ معاملات کو کسی نہ کسی کہتے ہیں نا کونے لگانا ہے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس کا فرق تو پڑتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فورن معاملات کے حوالے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ذریعے ایک بڑا اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یا ریپبلکنز کے اوپر امریکہ کے اندر اس نے بہت انویسٹ کیا ہے. آل دا وے آل آؤٹ جا کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ الیکشن ہو رہے تھے امریکہ کے تو اوپنلی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے. تو اگر آپ نے اتنا انویسٹ کیا ہے, اتنی اوپنلی اسے انویسٹ کیا, جبکہ عام طور پہ دوسرے ممالک کی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لیتی کسی کے حوالے سے, لیکن انہوں نے لی. اب اگر انہوں نے لی اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ڈیویڈنڈز کا تو وہ انتظار کریں گے. اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ حکومت ہے, اسے بھی اس بات کا پتا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے یا اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے نیٹ ورکس بنا لیے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کی طرف سے پریشر ڈیولپ ہوگا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مارچ کے اندر پاکستان کا آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے اس کا ریویو بھی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ وہاں پہ موجود ہے. اور میرے خیال میں پاکستانی حکومت چاہے گی کہ اس سے پہلے اس کے لیے تمام تر جو معاملات ہیں وہ اسموتھ سیلنگ کے ذریعے ہونے چاہیے. اچھا, کہیں پہ سسٹم کے اندر آپ کو سیاستدانوں سے بات کر کے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ شاید ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے, اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ 8 فروری کا اس طرح ذکر نہیں کر رہے, ذہنی طور پہ وہ بھی نئے الیکشن کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی بھی ایک اس وقت انگیجمنٹ ڈرائیو کے اوپر ہیں, وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, اور وہ کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس طرح کی ان کی انٹریکشن وہاں پہ ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کی بھی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے پنجاب میں, اور وہ بھی مائنڈ نہیں کریں گے نئے الیکشنز میں جانے کے لیے. نہیں, میرے خیال میں یہ دس از ٹو ارلی ٹو ٹیل کہ کیا ان کی باقی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جس قسم کے ایونٹس آرگنائز کر رہی ہیں یا وہاں پہ جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس قسم کی انٹریکشنز ہوتی ہیں, آبویسلی کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ جب اسٹوڈنٹس کے سامنے جاتا ہے, پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین آپ اٹھا لیں, عمران خان صاحب ہوں, مریم نواز ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, اسٹوڈنٹس جو ہیں ظاہری بات ہے دے یوز دیٹ اپرچونٹی. میں تو کہتا ہوں اطہر صاحب آپ بھی اگر کسی یونیورسٹی میں جائیں گے, آپ کے بہت سے فینز ہیں, میں جانتا ہوں لوگ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہی تصویریں کھنچوانا چاہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ اتنے زیادہ کیمرے نہیں ہوں گے نا منصور صاحب جو ہر اینگل سے فوٹو کھینچ سکیں. اطہر صاحب اگر آپ چیف منسٹر ہوں گے نا تو آپ کے پاس اس سے زیادہ کیمرے ہوں گے, مجھے پتا آپ کو تصویریں کھنچانے کا بہت شوق ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں تصویریں کھنچا لینا, سیلفیاں لے لینا, یہ بیرومیٹر نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ ایک سیاستدان کتنا کو پاپولر ہے ووٹ کی طاقت سے, اور وہ بھی فارم 45 والے ووٹ, فارم 47 والے نہیں, فارم 45 والے ووٹوں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ عوام میں کتنا مقبول ہے. اچھا, ٹرمپ کی حلف برداری امریکہ میں ہے, مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ وہاں پہ پہنچ جائے. اب بلاول صاحب کو بھی کوئی وہاں سے انویٹیشن آ گئی ہے, اور اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے اب امریکہ سے بھی معاملات حکومت نے بھی سیٹل کر لیے ہیں,
یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے بلاول صاحب کا وہاں پہ جانا؟ اٹ مینز کہ اب حکومت اور امریکی جو انتظامیہ آنے والی ہے ان کا ایک چینل ڈیولپ ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ بات تو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے پاکستان تحریک انصاف بھی بہت کوشش کر رہی تھی، ابھی بھی کر رہی ہے، میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی کر رہی ہے کہ انہیں اس تقریب حلف برداری کا انویٹیشن جو ہے وہ مل جائے، ابھی تک تو فی الحال نہیں ملا ہے۔ دوسری بات یہ ان کی تو یہ کوشش بھی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے ریاست پاکستان کو انویٹیشن نہ جائے، لیکن پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں اس وقت امریکہ میں ان کو آلریڈی یہ انویٹیشن موصول ہو چکا ہے، تو آفیشلی تو وہ جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ان آفیشل کیپیسٹی میں کریں گے، ناٹ فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو بلاول بھٹو جو ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو ذرا انڈر ویلیو کیا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے بھی امریکی ایڈمنسٹریشن سے بڑے ہمیشہ گہرے مراسم رہے ہیں، خاص طور پہ جب انہوں نے واپس آنا تھا 2007-8 میں جب یہ ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھی، اس کے اندر پرویز مشرف سے ڈیل کرنے میں بھی امریکہ نے اس وقت بڑا ایک سینٹرل کردار ادا کیا تھا۔ بلاول بھٹو عمران خان صاحب کی تحریک اعتماد آنے سے تقریباً پچھلے 1.5 سال میں اگر آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں تو کم از کم 3 سے 4 امریکہ کے وزٹس ہیں۔ تو امریکہ کے حوالے سے بلاول بھٹو کی پوزیشن کو پاکستان کی میڈیا کے اندر میری خیال میں انڈر سیل کیا جاتا ہے، ان کی بڑی ایک سٹرونگ پوزیشن ہے امریکی لابی کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو معاملات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اس میں آپ ایک طرف بلاول صاحب کا ذکر ہوتا ہے، مریم کا ذکر ہوتا ہے، خان صاحب بھی دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو اگلا سیٹ اپ ہوگا موجودہ حالات کے تناظر میں، کون ہمارا اگلا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے؟ یہ عطر صاحب، یہ اس قسم کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہے، میرے پاس بالکل نہیں ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ میرے خیال میں ہر کوئی کوشش ضرور کرے گا، فرنٹ رنر ضرور بنے گا، لیکن میرے لیے جو سب سے بڑا سوال ہوگا نا وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں پچھلے 1.5-2 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو سگنلز ملے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا، اور آپ کے اور ہمارے بہت سے دوستوں نے ان کے لیے تو ختم شد کا لفظ بھی استعمال کیا، تو کیا عمران خان صاحب واقعی ختم شد ہو گئے ہیں یا نہیں، یا آج بھی وہ وزیر اعظم کی لائن کے اندر یا ان کے امیدواروں کی لائن کے اندر کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ میرے خیال میں ہمیں وقت کے لیے اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی عمران خان صاحب اس کرسی تک دوبارہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ختم شد والی بات ہے، لیکن کیا معاملات کچھ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جو ریڈ لائن ہے یہ اتنی موٹی ہے کہ خان صاحب کے لیے یہ مٹ نہیں سکتی؟ نہیں، میں عطر صاحب، میں معذرت کے ساتھ میں نے ماضی کے اندر جو ہے وہ شریف خاندان کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ سنا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے جی۔ اس وقت مریم نواز کے حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہا کرتی تھی کہ جی ہم نے تو بلیک کلر کا کراس لگا دیا ان کے اوپر، اور آپ کو یاد ہوگا ان کے حوالے سے یہ بھی آئے تھے کہ جی ان کو سمیش کر دیا جائے گا، شریف خاندان ختم ہو چکا ہے، کبھی آپ کو سیاست میں نظر نہیں آئے گا۔ بھٹو خاندان کے ساتھ بھی ماضی کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ جناب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، آپ کبھی پیپلز پارٹی کو یا بھٹو خاندان کو اقتدار میں نہیں دیکھیں گے۔ اسے توڑنے کی بھی کوشش کی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن واپسی ہوئی، سب کی واپسی ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بے شک ماضی کے اندر یا آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور وہ کبھی بھی دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا، وقت اور حالات کے مطابق جو ہے پاکستان کی سیاست ہمیشہ ایک نئی کڑوٹ ضرور لیتی ہے، تو آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کل عمران خان صاحب بھی جو ہے دوبارہ آپ کو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر نظر آئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مور اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل 99+ HD نیوز کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔